بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ بہت اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان کی پوری دنیا میں جنگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ نیو یارک کے اندر سینئر وزراء کی لڑائی ہو گئی ہے۔ خواجہ آصف نے وزارت خارجہ کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے۔ مریم نواز نے دھمکیاں لگائی تھی، انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ محسن نقوی نے عمران خان سے سوال پوچھا تھا جس کا جواب آ گیا، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے بڑھ کر خواجہ سعد رفیق نے پورے نظام پر ایک دفعہ پھر سے سوال اٹھا دیا ہے، پورے نظام کو ایک دفعہ پھر سے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ نیو یارک کے اندر دو سینئر وزراء کی لڑائی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے امریکہ کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس وقت دنیا کی نظریں امریکہ کے اوپر ہیں، خصوصاً پاکستان کو جس طرح سے امریکہ میں پروٹوکول مل رہا ہے، اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ خصوصاً انڈیا بھی دیکھ رہا ہے، باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، لیکن ہم سب اپنی جنگ ہنسائی کر رہے ہیں۔ ہماری آپس کی لڑائی جاری ہے۔ نیو یارک کے اندر جو سینئر وزراء کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، ایک وزیر اسحاق ڈار اور ایک ہے خواجہ آصف، ان دونوں کے درمیان شدید لڑائی چل رہی ہے، یہاں تک کہ منسٹری بھی اس میں انوالو ہو چکی ہے اور پوری دنیا اس لڑائی کے مزے لے رہی ہے۔ ناظرین، خواجہ آصف نے نیو یارک میں پاکستانیوں سے خطاب کیا تو وہاں پر خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور اس ہائیبرڈ نظام کی کامیابی ہے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ وہاں پر انہوں نے سارے کا سارا کریڈٹ ہائیبرڈ نظام کو دیا۔ اور ناظرین، جب بھی خواجہ آصف ہائیبرڈ نظام کی بات کرتے ہیں تو ہائیبرڈ سے ان کی مراد ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے خواجہ آصف اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں۔ سارا کریڈٹ فوج کو دیا جا رہا ہے۔ جس کے بعد اسحاق ڈار نے جب سپیچ کی تو انہوں نے غصہ نکالا۔ انہوں نے خواجہ آصف نے فوج کو کریڈٹ دیا تھا تو اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے، حکومت کا ہے۔ انہوں نے سارا کریڈٹ خواجہ آصف سے واپس لے کر پاکستان مسلم نواز کو دینے کی کوشش کی اور وہاں پر لڑائی واضح طور پر نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ نظام کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی ہائیبرڈ نظام کو نہیں مانتا، یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے شہباز شریف کا ہے، نواز شریف کا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے۔ یہ گفتگو کی گئی، جس کے بعد جو یہ لڑائی کھل کے سامنے آ گئی۔ خواجہ آصف نے اسحاق ڈار کے اس بیان کے بعد ایک بہت بڑا سوال اٹھا دیا، ایک ٹویٹ کی، اور کیا ٹویٹ کی گئی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں یہ تقریر وزیر اعظم کیونکہ مصروف تھے اس لیے ان کی جگہ یہ تقریر میں نے کی۔ یہ خاتون، ان کے پیچھے شمع جنیجو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خاتون یا کس نے میرے پیچھے بیٹھنا ہے دفتر خواجہ کی صوابدید اور اختیارات تھا اور ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ میرا 60 سال سے جذباتی لگاؤ ہے اور کمٹمنٹ ہے، یہ سوال اٹھانا تھا۔ انہوں نے یہ مدعا جو ہے وزارت خارجہ کے اوپر ڈال دیا۔ ڈیفینیٹلی یہ مدعا ڈائریکٹلی اسحاق ڈار کے اوپر ڈالا گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے بھی اس کا جواب آ گیا ہے اور یہ جواب جو ہے بہت افسوسناک جواب ہے۔ یہ ایسا جواب ہے کہ وزارت خارجہ نے یہاں پر اپنے آپ کو بہت زیادہ شرمندہ کر دیا ہے، بلکہ یہ ایسا بیان ہے کہ جو پاکستان کے لیے جنگ ہنسائی کا سبب بن گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے خواجہ آصف کے سوال کا کیا جواب دیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس میں وزیر دفاع کے پیچھے ایک مخصوص فرد کے بیٹھنے سے متعلق سوالات کو نوٹ کیا ہے۔ زیر بحث شخص کو یونائٹڈ اسٹیٹ کے جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے پاکستانی وفد کے لیے سرکاری طور پر درج نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کا نام لسٹ میں سرکاری طور پر کہیں پر بھی نہیں تھا، جس پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے دستخط کیے تھے۔ اس طرح وزیر دفاع کے پیچھے اس کے بیٹھنے کو نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کی منظوری حاصل نہیں تھی، یعنی کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ان کی منظوری سے یہ خاتون جو ہے خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی ہیں۔ خواجہ آصف نے یہ مدعا ڈائریکٹ اسحاق ڈار پر ڈالا اور آگے سے اسحاق ڈار نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا نام لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ اور ناظرین، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کہ وزارت خارجہ کی جانب سے بولا گیا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخصیت جو ہے یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا نام گورنمنٹ کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ وہاں پر داخلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب تک کہ وزارت خارجہ کی جانب سے نام بھی نہ دیا جائے اور اس پر سگنیچر بھی نہ کیے جائے۔ ناظرین، اسے کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کہ وزارت خارجہ کی جانب سے بولا گیا ہے، یعنی کہ آپس کی لڑائی میں وزارت خارجہ اس طرح کے سوالات کے جوابات ڈائریکٹ نہیں دیتی، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ جواب بھی دیا۔ چونکہ یہاں پر لڑائی تھی اور لڑائی میں ذاتی بنیاد کے اوپر جواب دیا گیا، اسحاق ڈار نے اپنے آپ کو کلیئر کرانے کے لیے منسٹری آف فورن افیئر کا استعمال کیا اور جواب دلوایا گیا۔ یہ لڑائی جو ہے پاکستان کے لیے جنگ ہنسائی کا سبب کیسے بن رہی ہے؟ ناظرین، انڈیا کی اور انڈیا کی میڈیا کی
پاکستان کی ہر چیز کے اوپر نظر ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ میں کیا کر رہا ہے، آپس میں کیا بیانات دیے جا رہے ہیں، کیا لڑائی چل رہی ہے، منسٹری کی جانب سے کیا ٹویٹس کی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ وہاں پر نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا ہنس رہی ہے کہ پاکستان کے وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ وزراء کا کیا سٹیٹس ہے، کیا معیار ہے، منسٹریز کو بھی اپنی ذاتی لڑائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ افسوس کا مقام بھی ہے، پاکستان کی ریاست کے لیے افسوس کا اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کیسے لوگوں کو وزارتوں پر بٹھا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ شمع جنیجو کو گورنمنٹ نے نہیں بھیجا، تو دوسری جانب سے شمع جنیجو کا اپنا کیا کہنا ہے۔ اجمل جامی نے کنفرم کیا کہ میری شمع جنیجو سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹر شمع جنیجو سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں سرکاری طور پر وفد کا حصہ ہوں۔ ان کے مطابق وزیر اعظم نے انہیں اسپیچ رائٹنگ اسائن کی ہے۔ ڈاکٹر شمع جنیجو کے بقول اپریل 2025 سے وزیر اعظم نے خود انہیں تقریر لکھنے والی ٹیم میں نامزد کیا ہے۔ یہ سب آفیشل ہے۔ ناظرین، شمع جنیجو کا کہنا ہے کہ یہ سب آفیشل ہے، وزراء کا کہنا ہے کہ یہ آفیشل نہیں ہے۔ ناظرین، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ پاکستان کی جگ سائی ہو رہی ہے، اتنے بڑے لیول پر اتنی چھوٹی اور بچگانہ باتیں چل رہی ہیں، بہت افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین، یہاں پر پھر افسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ فرق ہے فارم 45 کا اور فارم 47 کا۔ جب ان لوگوں کو عوام نے مسترد کیا تھا تو ان کے یہی کارنامے تھے جس کی وجہ سے عوام نے ان کو ووٹ نہیں کیا، لیکن انہیں اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا ہے اور آج یہ پاکستان کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں۔ ناظرین، محسن نقوی نے عمران خان سے ایک سوال پوچھا، ایک سوال کیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے آفر دی گئی کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو آپ کو جو ہے فری کر دیا جائے گا، آپ کے تمام کیسز معاف کر دیے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا۔ محسن نقوی نے سوال اٹھایا تھا کہ عمران خان کسی ایک شخصیت کا نام بتا دیں جس نے یہ آفر کی ہے، چونکہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں۔ ناظرین، محسن نقوی کے سوال کا جواب آ گیا ہے، بیرسٹر سیف نے یہ جواب دیا ہے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اگر میں نے نام بتایا تو آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑ جائے گی، آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یعنی کہ ایسے نام موجود ہیں اور بیرسٹر سیف کا یہ دعویٰ کرنا ہے جن کے بارے میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انہوں نے محسن نقوی کو ڈائریکٹ جواب دیا ہے، اس لیے اس جواب کی زیادہ اہمیت ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ محسن نقوی بیرسٹر سیف کو کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، مریم نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دھمکی لگائی، کہا گیا کہ پنجاب کی جانب جو انگلی اٹھائے گا وہ انگلی توڑ دوں گی، یہ دھمکیاں لگائی گئی۔ یہ بھی کہا مریم نواز نے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے عوام کو پیسے تقسیم نہیں کراؤں گی، یہ پروگرام کسی بھی لحاظ سے رجسٹرڈ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے سندھ حکومت کے اوپر وار کیا گیا، سندھ حکومت کی جانب سے پنجاب حکومت پہ وار کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، یہاں تک کہا گیا کہ اسلام متاثرین کو 10-10 لاکھ روپے تقسیم کروں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، دھمکیاں لگائی گئی، جس کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مریم نواز کو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ندیم افضل چند نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے۔ ندیم افضل چند کا کہنا ہے، پنجاب کا صوبہ تمام صوبوں میں سب سے بڑا قرض لینے والا صوبہ بن کر ابھرا ہے، جس نے حیران کن روپے حاصل کیے ہیں۔ رواں مالی سال 2025-26 کے صرف ابتدائی 38 ڈیز کے اندر 1 جولائی سے 18 اگست 2025 میں اسٹیٹ بینک سے 405 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے 405 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے۔ 38 ڈیز کے اندر 405 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا۔ ناظرین، کس قدر زیادہ افسوسناک بات ہے۔ پی پی نے مریم نواز کو بھرپور جواب دیا ہے۔ مریم نواز کو یہاں پر جواب دینا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کی جا رہے ہیں اور پنجاب اس وقت سب سے زیادہ مقروض صوبہ ہے، سب سے زیادہ قرض لینے والا صوبہ بن گیا ہے، اور یہ بنانا ہے مریم نواز کی حکومت کا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ناظرین، خواجہ سعد رفیق نے اس پورے کے پورے نظام پہ، طاقتوروں پہ، حکومت پہ، سیاستدانوں پہ، سب پہ بجلیاں گرا دی ہیں۔ ایک ایسا بیان دیا، آلدو کہ یہ بیان انہوں نے ندیم افضل چند کے ایک بیان کے جواب میں دیا ہے، لیکن یہ بیان اس پورے نظام پہ بجلیاں گراتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا ہے؟ سیاست میں کوئی کسی پر، نظیر سب سے پہلے ندیم افضل چند نے ایک بیان دیا تھا، ان کا بیان تھا پیپلز پارٹی نے نظام کا حصہ بن کر نون لیگ پر احسان کیا، اگر ہم نظام کا حصہ نہ بنتے تو الیکشن اور فارم 47 کو دنیا تسلیم نہ کرتی۔ یہ بیان تھا ندیم افضل چند کا، جس کے جواب میں خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے سیاست میں کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، حالات کا جبر اور آپ کی طاقت یا کمزوری آپ سے فیصلے کرواتی ہے۔ نظیر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، حالات کا جبر اور آپ کی کمزوری آپ سے فیصلے کرواتی ہے۔
کمزور لمحوں میں کیے گئے فیصلے سیاسی اثاثے داؤ پر لگا دیتے ہیں اور ایسا ہی ہوا ہے۔ کوئی کسی کو مائنس بھی نہیں کر سکتا، سیاسی سوچ کا سفر بہتے پانی کی مانند اپنا راستہ بناتا رہتا ہے۔ ناظرین، کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا، سیاسی سفر بہتی پانی کی طرح اپنا راستہ بناتا ہے اور سیاسی کمزور لمحات کی کیے گئے سیاسی فیصلے سیاست کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ باتیں کس کے بارے میں کی جا رہی ہیں؟ خواجہ سعد رفیق نے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اپنی جماعت کو، پاکستان مسلم نواز کو کھری کھری سنائی ہے کہ کمزور لمحات میں جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے سر جھکا کے بوٹ پالش کر کے آپ نے جو فیصلے کیے ہیں، ان کا جو نقصان ہے جو آپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے، آپ کو سیاست داؤ پر لگانا پڑ رہی ہے، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے کرنا پڑ رہے ہیں، یہ اس پورے نظام کے اوپر خواجہ سعد رفیق نے بجلیاں گرائی ہیں، اس نظام کے اوپر بہت بڑا سوال چھوڑا ہے۔ یہ سیاسی فیصلے جس نے ہمیشہ ریاست کو نقصان پہنچایا اور آج بھی پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین، نیتن یاہو نے سپیچ دی ہے یونائٹڈ نیشن میں سپیچ دی گئی، اور جب وہ سپیچ کرنے آئے تو وہاں پر زیادہ تر مسلم ممالک وہاں سے اٹھ گئے، خالی سیٹوں سے انہیں خطاب کرنا پڑا، اور یہ بہت بڑا پیغام ہے جو کہ دنیا نے امریکہ کو بھی دیا ہے، اسرائیل کو بھی دیا ہے، کہ دنیا کہیں پر بھی نہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ نظیر، الفاظ الگ ہوتے ہیں اور عمل الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر تمام مسلم ممالک نے جنرل اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، نیتن یاہو جو ہی وہاں پر انٹر ہوئی وہاں پر واک آؤٹ کیا گیا، خالی کرسیوں سے نیتن یاہو کو خطاب کرنا پڑا۔ یہ اسرائیل کے منہ پر دنیا کا ایک تمانچہ ہے جس کی گونج رہتی دنیا تک اسرائیل کو سنائی دیتی رہے گی، اور اب یہاں پر پاکستان کو بھی اور تمام دنیا کے مسلم ممالک کو سٹرانگ ہو کے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو سٹینڈ لیا گیا ہے، یہ سٹینڈ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اگر آپ نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے اور اچھے الفاظ میں زندہ رہنا ہے تو آپ کو ایسی عمل بار بار دکھانے پڑیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔